آج بھی بہت سے بھائی، بہت سے دوست، بہت سے احباب، بہت سے مسلمان جب نماز عیدین ادا کرتے ہیں تو نماز عیدین ادا کرتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ نماز عیدین سال میں صرف 2 دفعہ ادا کی جاتی ہے، تو جس کی بنیاد پر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھول جاتے ہیں کہ نماز عیدین میں کب ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے اور کب ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کس تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے ہم چھوڑ دیں گے اور کس تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد باندھ لیں گے۔ تو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جس کی بنیاد پر وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے غلطی کرنے کی کہ چونکہ سال بھر میں نماز جنازہ کئی دفعہ ادا کرتے ہیں، اور نماز جنازہ اور نماز عیدین میں جو تکبیر ہے اس میں تھوڑی بہت سملیرٹی ہے، تھوڑی بہت یکسانیت ہے، تو اس یکسانیت کی بنیاد پر اور اس سملیرٹی کی بنیاد پر بہت سے مسلمان بھائی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز عیدین کا صحیح طریقہ بالکل آسان انداز اور آسان الفاظ میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نماز عیدین کا طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ فرض ہے۔ نماز عیدین میں 2 رکعتیں ہیں۔ نماز عیدین بھی اسی طریقے سے ادا کی جاتی ہے جس طریقے سے اور نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ نماز عیدین میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے ادا کرنے کا کہ پہلے 2 رکعت نماز واجب کی نیت کریں گے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ نیت کرنے کے بعد ہاتھ کانوں تک لے جا کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب 2 تکبیر کہیں گے۔ ان 2 تکبیروں میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جو امام صاحب ہے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ہاتھ نہیں باندھنا ہے۔ امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے تو جس میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے اور 1 رکعت نماز مکمل کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں تعوذ تسمیہ کے بعد قرات کی جائے گی۔ قرات کرنے کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی، 3 زائد تکبیر کہی جائے گی۔ ان تینوں تکبیروں میں ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جب کہیں گے امام صاحب تو اس تکبیر کے ساتھ ہی ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور اس طریقے سے بہت آسان طریقے سے ہم اپنی نماز عیدین مکمل کریں گے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، بس تھوڑی سی توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نماز عیدین کا جو وقت ہے وہ سورج بلند ہونے سے لے کر کے آفتاب بلند ہونے سے لے کر کے زوال تک ہے، اس بیچ میں کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے بہت ہی آسان طریقہ نماز عیدین ادا کرنے کا۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کا ڈاؤٹ اور آپ کا کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ اپنی نماز عید کو خراب مت کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کی بھی نماز عید صحیح سے ادا ہو جائے اور وہ بھی غلطی کرنے سے بچ جائے۔ ایڈوانس میں آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں کسی اہم ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔